رمضان المبارک کا کوئی خاص عمل جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہو؟ یہ اس ماہ مبارک کا کوئی خاص ذکر؟ دو چیزیں، عمل اور ذکر۔ عمل تو سارے جانتے ہیں کہ ایک عمل تو فرض ہے کہ روزہ رکھیں، دوسرا نفل ہے نماز رات کو نفل پڑھیں، اور آخری دنوں میں اعتکاف کریں، لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ مسنون اعمال تو یہی ہے۔ باقی دعا جو ہے مخصوص وہ آخری دنوں کے لیے ہے، جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر میری زندگی میں ایسے دن آئیں کہ ان میں لیلۃ القدر ہونے کا امکان ہو یا میں پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایک روایت کی بنا کر کہ پہلے دن جو ہیں یہ مغفرت کے ہیں، رحمت کے ہیں، اتقم من النار دعائیں بنا لی اور باقاعدہ اشتہار چھاپتے ہیں کہ پہلے 10 دنوں میں یہ پڑھو، درمیانی دنوں میں یہ پڑھو، آخری میں۔ بالکل غلط باتیں، ایسی باتیں کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ کوئی دعا کسی عشرے کے لیے مقرر نہیں۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے دعوت الصائم بھی ہے۔ روزہ دار کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ روزہ جب رکھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو جائے، ختم ہونے کی بات نہیں۔ اب ہم روزے کی حالت میں فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک سارا دن جو دعائیں کریں اللہ سے مانگیں۔ جو دعائیں کہا گیا کہ یہ 3 آدمیوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ان میں سے صائم کی دعا بھی ہے۔ روزہ دار جو اللہ سے مانگتا ہے، جب وہ بھوک پیاس اللہ کی خاطر برداشت کر رہا ہے، حکم مان رہا ہے، تو مزدور ہے، جو مزدوری مانگے گا دی جائے گی۔ دعوت الصائم جو ہے بہت دعا کا مسنون اور صحیح وقت کون سا ہے؟ بس سارا دن وقت ہی وقت روزہ ہے اور سارا دن دعائیں کرتا رہے۔ افطار سے تھوڑی دیر پہلے مطلب باضابطہ دعا مانگنا ثواب سمجھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ یہ افطار سے پہلے دعا اور پھر اجتماعی شروع کر لیے کہ مل کر سارے کرتے ہیں۔ اسی طرح دین میں بدعت جنم لے لیتی ہے کہ اپنی طرف سے دین بن جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، کسی نے اپنے طور پر کرنا تو کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، مانگتا رہے، اب بھی پڑھتا رہے دعائیں۔ رمضان شریف میں زیادہ کثرت سے کیا پڑھنا چاہیے؟ رمضان شریف میں زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، مولانا تو یہی فرماتے ہیں۔ اب جو دن شروع ہو رہے ہیں نا، قرآن پاک تو پڑھنا چاہیے اس مہینہ میں، بہت اس کی تلاوت اعلیٰ کام ہے۔ اب جو دن شروع ہو رہا ہے نا آخری، ان میں جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا تھا نا، وہ چاہیے میرے بھائی بہنیں ساری دعائیں چھوڑ کر نا ان دنوں میں زیادہ اس دعا کو پڑھیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میری زندگی میں یہ راتیں آئیں جن میں امکان ہے کہ لیلۃ القدر ہو، تو آپ نے فرمایا یہ پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا جو ہے نا میری بہن یہ ان دنوں میں بہت پڑھے، تسبیحیں کرے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو تو بہت اچھا سمجھتا ہے، میں بھی قصوروار ہوں، مجھے معاف فرما۔ اور ایک دعا جو ہے نا چلو اب وقت یہ ذرا لکھوا دیں، اللہم انک عفو عین فے وا، عفو واو پر شد آ جائے گی نا، دو عفو درگزر اردو کا ہی لفظ ہے نا، عین فے واو، عین پر زبر، فے پر پیش، پھر وا پر بھی شد اور 2 پیشیں۔ اچھا انک عفو انک عفو تحب العفو، تحب آگے عفو، تحب العفو فاعف عنی۔ اور بند کرنے سے پہلے 2 دعائیں اور، اب ختم یہ وقت ہے۔ 10 راتیں جو آ رہی ہیں نا پچھلی، ان میں یہ دعا بھی نہ بولا، رمضان سارے میں بھی ہوتی ٹھیک ہے، ورنہ اب تو نہیں نہ چھوڑنا۔ یہ دعا بھی بالکل ایسی ہے کہ آدمی کے دل سے آواز آتی ہے کہ اگر واقعی ان دنوں میں یہ دعا نہ کرے تو کیا ہو پھر۔ اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلۃ ہذہ وَلَكَ عَلَيَّ ذَنْبٌ وَتَابِعَةٌ تُعَذِّبُنِ۔ اللہ یہ رمضان کہیں اس طرح نہ ختم ہو جائے، یا آج کی رات کی فجر اس طرح نہ شروع ہو جائے کہ میرے ذمہ کوئی گناہ یا ایسی چیز ہو جس پر تو قیامت ہے مجھے پکڑے۔ اگر ہے تو رمضان ختم ہونے سے یا آج کا دن چڑھنے سے پہلے ختم کر دے۔ یہ دعا بھی اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلۃ ہذہ وَلَكَ عَلَيَّ ذَنْبٌ وَتَابِعَةٌ تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ۔ یہ میری مسجد سے بھی نا بچوں نے چھپائی ہوئی اور وہ تقسیم کرتے ہیں، لے لینی چاہیے، یہاں بھی شاید کسی کے پاس ہو۔ یہ دعا بھی بالکل ہر بندہ حاصل کرے۔ اور ایک اور دعا جو ہے
یہ بھی بہت ضروری ہے میاں طاہر اور سب دوست اس کو بھی نوٹ کریں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ. ترجمہ کیا کہ اللہ یہ رمضان کے روزے میرے آخری روزے نہ ہوں، پھر بھی مجھے زندگی دینا اور میں روزے رکھوں. فَإِن فَعَلْتَهُ، اور اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میرے آخری ہیں، فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، تو مجھے ان میں سے بنا دے جن پر رحم ہو گیا ہے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، ان سے نہ بنانا جو رمضان میں بھی خالی ہاتھ رہے. محروم نہ پھر رکھنا، اگر قسمت میں موت ہی ہے تو پھر مرحوم بنانا، محروم نہ بنانا. اور اگر موقع دے دوبارہ، یہ 3 دعائیں آج کا تحفہ ہے، بالکل ایک ایک آدمی ان کو نوٹ کرے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان ویطلع الفجر من لیلتی ہذہ ولقا قبلی ذنب او تابعۃ تعذب علیہ. جی جزاکم اللہ خیر.